خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ مقصودی چیز ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ زَادَ التَّقْوَىٰ، کہ تم بڑھاؤ حج کے اندر کس کو ایک چیز ہے بڑھاؤ، وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا تقوی کو بڑھاؤ، تقوی کو بڑھاؤ۔ حج کے اندر جو بڑھانے والی چیز ہے وہ زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ دیکھیں زاد راہ دو طرح کے ہیں، ایک زاد راہ سفر کا ہوتا ہے، سفر کا کہ ٹکٹ جتنے حج کے معاملات جو پیکج ہے 12 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ اس پیکج کا پورا بندوبست ہو، ٹھیک ہے جی، یہ زاد سفر۔ اور پیچھے جو اہل و عیال ہے اتنے دنوں کا، یعنی 20 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 20 دن، 40 دن کے لیے جا رہے ہیں 40 دن کا ان کی ضروریات زندگی دے کر جانا، ان کا بھی اتنا خرچہ موجود ہو، عام کا بھی زاد راہ مکمل ہو، یہ تو ہو گیا زاد سفر۔ اب اس لیے قرآن کہتا ہے ایک آدمی اس مبارک سفر کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے ذات سفر تو سارا تیار کر لیا، ساتھ اچھی بکنگ کروائی، ہوٹل اچھا لیا، قریب لیا، اور فلیٹ کا اچھا انتظام کیا، اور 5 دن جناب منا کے اندر اچھے خیمے کا بندوبست کیا، آسانی والی جگہ ساری اس نے زیادہ پیکج دیا، سہولت کے ساتھ رہا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 5 دنوں میں ٹرانسپورٹ بھی ملے گی، فلانا۔ اب ذات سفر تو کر لیا، تو اب جو اصل اس سارے سفر سے جو اصل زاد راہ تھا، جو اصل زاد ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، اس کو کیا کیا؟ بھائی جو مقصود ہے وہ ایک آدمی آپ کو کراچی بھیجے کہ بھائی آپ نے فلانی چیز اٹھا کے لانی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے آپ کے آنے جانے کے سارا بندوبست کر لیا، آپ گئے اچھے ہوٹل میں رہے، کھایا پیا سارا کچھ کر کے واپس آ گئے تو بڑی خوش ہوا، آگے جا کے ہاں جی سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا، ہوٹل بہت اچھا تھا، کھانا بہت اچھا تھا، فلیٹ بہت اچھی تھی، فلانا بہت اچھا تھا، ٹمکانا بہت اچھا تھا۔ اچھا وہ جو چیز بھیجی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ تو میں بھول گیا۔ آج بے عین ایسا ہی ہو رہا ہے کہ حاجی حضرات پیکج کی فکر ہوتی ہے، 50 لاکھ کا پیکج لوں گا، 20 لاکھ کا پیکج لوں گا، ٹاور کلات کے اندر میری رہائش ہوگی، فلانا ہوگی، لیکن مقصود اس سے تقوی ہے جو ہے، جسے قرآن کہتے ہیں بڑھاؤ اس کو، وہ بڑھانے کے والے ذات کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، اور یہ تقوی ہی نہیں ہے۔ حج سے مقصود تقوی، اور تقوی کی آسان تعریف کہ ہمارے دل میں اس عظیم فریضے کے ساتھ اللہ کی ذات کا خوف اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو جب یہ تقوی نصیب ہو جائے گا تو انسان کے وجود سے اللہ کی کسی لمحے بھی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ انسان کے جو وجود ہے اسے کسی لمحے بھی اللہ کی نافرمانی صادر نہیں ہوگی، جب یہ تقوی والا ذات ہمیں مل گیا، یہ توشہ ہمیں مل گیا، ذات کہتے ہیں توشے کو، یہ تقوی والا توشہ مل گیا، پھر اللہ کی ذات سے ہمیں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس مبارک سفر سے جو مقصود ہے وہ ہمارے اندر تقوی کی ترقی ہے، تقوی کا پیدا ہونا ہے، تقوی کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے جن کو توفیق دے رہی ہیں اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنا زاد سفر تو بنا لیا، اس ذات سفر سے جو مقصود اصلی ہے وہ تقوی ہے، اس کی فکر کہاں کرنی ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ جب ہم اس لیے اس پورے سفر کے اندر جب ایک آدمی عزم کر لے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ پاک اس کو توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس تقوی کے حصول مقصود حج سے تقوی ہے، تو اس کو ہم مد نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور پورا سفر ہمارا تقوی کے اندر گھومے گا، تب جا کے حج مبرور بنے گا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔